بہت زیادہ اہم، یعنی بہت ساری خصوصیات یہاں پر جمع ہیں. لہذا اگر اس علاقے کو آپ اس توازن سے باہر نکال کر ڈی اسٹیبلائز کریں تو اس کے نتیجے میں مغربی دنیا کو مشرقی دنیا کے ذخائر پر قبضے کا موقع بھی ملتا ہے اور یہاں کے پوٹینشل سے بہترین استفادے کا موقع بھی ملتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کے وجود کی تشکیل میں تمام مغربی طاقتیں ایک طرف کھڑی ہیں. ان کی بنیادی وجہ یہی ہے. اس لیے میں آپ کو ایک صرف فرانس کے سابق وزیر اعظم نے ایک بیان دیا آج سے تقریباً 2 ہفتے پہلے کسی اخبار میں نے وہ پڑھا، میں نے نوٹ بھی کیا، میرے پاس موجود ہے. اس نے کہا کہ اسرائیل ہماری فرنٹ لائن ہے، اگر یہ سقوط کر جائے یعنی تباہ ہو جائے اور اس کا نظام ختم ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے بعد ہماری باری ہے اور ہم کھڑے نہیں رہ سکتے. اس لیے ضروری ہے کہ اسرائیل کو بچایا جائے اور اس کی پشت پر ہم پوری طاقت کے ساتھ کھڑے ہوں. اب آپ اس آئیڈیالوجی کو نہیں، یہ پیچھے ایک آئیڈیالوجی ہے پوری. لہٰذا اس نقطۂ نظر کے تحت اگر آپ 7 اکتوبر 2023 کے واقعے کے اگلے دن دیکھیں تو 8 اکتوبر اور 9 اکتوبر کو سب سے پہلے اسرائیل میں تل ابیب میں امریکی صدر آتا ہے، برطانوی وزیر اعظم آتا ہے اور اس کے بعد باقی تمام یورپ کے سربراہان مملکت آتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، یہ جنگ ہماری ہے تمہاری نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ تہذیب جس کی عمارت مغربی دنیا نے بنائی ہے انسانوں کی اس 8 ارب آبادی پر کنٹرول کے لیے، اور ان کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ دین ہے جس کو ہم اسلام کہتے ہیں، اور اسی سے ان کو خوف بھی ہے کہ ان کی تہذیب کا اگر خاتمہ ہونا ہے تو وہ ان کے ذریعے سے ہونا ہے. لہذا یہ جنگ 2 قوموں کی جنگ نہیں ہے، یہ 2 نظریات کی جنگ ہے. اس لیے اس جنگ کو آپ فلسطین اور اسرائیل کی جنگ نہ سمجھیں، فلسطین اور یہودیوں کی جنگ نہ سمجھیں. یہ 2 نظریات کی جنگ ہے. ایک طرف ابلیسی فکر ہے اور دوسری طرف رحمانی فکر ہے. یہ حق اور باطل کی جنگ ہے اور یہ خدا اور شیطان کی جنگ ہے. خدا اور شیطان کی جنگ میں خدائی قوتیں ہمیشہ میدان میں اتریں گی اور وہ اپنے نظریات کا دفاع کریں گی. اب آپ دیکھیں ہمارے مسلم معاشرے کی بدبختی، بدقسمتی اور المیہ کیا ہے؟ اس پورے عرصے میں گزشتہ 100 سالوں میں اگر آپ غور کریں، اسی بر صغیر پر انگریزوں کا قبضہ تھا، اس سے پہلے باقی علاقوں میں بھی، کچھ پر فرانس کا، کچھ پر انگریزوں کا. جہاں جہاں ان کا قبضہ تھا وہاں پر انہوں نے اپنے قبضے کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے کیا کیا؟ وہاں کے معاشرے کو توڑا، مختلف گروپوں میں تقسیم کیا، ان کے درمیان فکری اختلافات کو فروغ دیا، ان کو جغرافیائی تقسیم میں ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑا کیا، ان کے اندر لسانیت کو، قومیت کو، قبائل کے اس تقسیم کو اور مذہب کو استعمال کر کے ان کی یونٹی کو توڑا. یہ انگریزوں کا بھی اور فرانسیسیوں کا بھی پرانا ہتھ کنڈا، اور آج اسی پر امریکی بھی عمل کرتے ہیں اور اسی پر برطانوی بھی عمل کرتے ہیں. لہذا اس پورے عرصے میں ان کو جس چیز کا خوف تھا وہ تھا دین. اس دین کو کیسے وہ نقصان پہنچاتے؟ اگر وہ صرف جغرافیائی تقسیم کرتے تو دین کو شاید اتنا نقصان نہ پہنچتا، لیکن انہوں نے مذہب کو تقسیم کیا اور مذہب کو مذہب کے مقابلے میں کھڑا کیا. اور مذہب کو جب آپ مذہب کے مقابلے میں کھڑا کر کے لوگوں کو خود سامنے آئے بغیر اپنے گماشتوں کے ذریعے سے دین کے نام پر، قرآن کے نام پر، رسول اللہ کے کلام کی تعبیر کے اختلاف کے نام پر ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کریں گے تو ہر شخص جنت کی لالچ میں دوسرے مسلمان کا سر کاٹے گا. اور یہی کچھ گزشتہ ان 50 سالوں میں آپ کو اس پورے خطے کے اندر نظر آتا ہے. اس لیے ان کا پہلا ہدف یہی ہے کہ انسانوں کو اور خصوصاً مسلمانوں کو اس طرح سے مختلف ٹولیوں میں اور مختلف گروپوں میں اور مختلف مسالک میں بانٹ کر ان کے درمیان جو مشترکہ اقدار ہیں، ویلیوز ہیں، جن کی بنیاد پر پوری امت ایک ہو سکتی ہے، اس کو توڑا جائے. یہ ان کا بنیادی ہدف ہے اور اس میں وہ ہر طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں. اس لیے مسلمان ممالک چونکہ اپنی بقا کے لیے جو حکمران مسلمان ممالک پر قابض ہیں، باقی ساری
دنیا کے 57 ممالک میں دیکھ لیں، اسلامی ممالک میں، مسلمان ممالک میں، جو حکمران اقتدار میں ہیں وہ آج بھی اقتدار میں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ویسٹ کی ان کو حمایت حاصل ہے. جہاں ویسٹ کی حمایت نہیں ہوگی وہ حکمران 1 سال چل نہیں سکتا. اس کی ایک زندہ مثال چند سال پہلے آپ کو مرسی کی حکومت نظر آئے گی. کہاں پر؟ مصر میں. مرسی کی حکومت آئی، جمہوری انداز میں آئی، ووٹ لے کر آئی، 1 سال اس کو چلنے نہیں دیا گیا. فوری طور پر بعض خطے کے ممالک نے امریکہ کی حمایت کے ساتھ $21.5 ارب کی سرمایہ کاری سے اس کی حکومت کا خاتمہ کیا صرف 1 سال میں، اور اس کو جیل ہی میں بیچارے کو موت آ گئی، وہ بیچارہ دنیا سے چلا گیا. لیکن حکومت اس کے بعد وہ آئی جو مغربی مفادات کی محافظ ہو. دنیا میں کہیں پر بھی اس وقت کوئی ایسی حکومت کھڑی نہیں ہو سکتی جو مغربی مفادات کی حفاظت سے اپنے آپ کو باہر نکالنے کی